الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو اس اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمتوں سے مالا مال یہ مبارک مہینہ اب اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ الوداعی ایام ہیں اور ان کی اہمیت بہرحال پورے مہینے کی بڑی اہمیت ہے، ہر عشرے کی اپنی اہمیت ہے، مگر اس آخری عشرے کی اہمیت کچھ جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی جائے، اور امید ہے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی اہمیت کے حوالے سے تو آپ ضرور مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ عید سے پہلے یہ ہمارا جو ہے وہ آخری پروگرام ہوگا، عید کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ عید کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری جو اس مہینے مقدس مہینے میں جو اچھی عادتیں بن چکی ہوتی ہیں، اب ان کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہی یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی روایتی انداز کو فوراً اپنا لیتا ہے، اور وہ جو عادتیں بنی ہوتی ہیں وہ وہاں ابھی ڈیولپمنٹ پوزیشن پر نہیں پہنچتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو اچھی عادتیں بنی ہوتی ہیں اس مہینے کی، ان کو کیسے برقرار رکھنا ہے تاکہ جو بعد کی زندگی ہے، اس مہینے کے بعد کی زندگی، اس سے بھی ہم بھرپور جو ہے وہ استفادہ کرتے رہیں۔ اور یقیناً جو ہے شیطان بھی آزاد ہو چکا ہوتا ہے اس مہینے کے بعد، اور کچھ ہماری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو کچھ ہماری کمزوریاں اور شیطان کے کچھ حملے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم نے جو استفادہ کیا ہے اس پورے مہینے میں وہ ان عادتوں کو، ان جو ہے کوششوں کو ہم آگے لے کے چلیں اور ان عادتوں کو ڈیولپ کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری مراحل تک وہ حملے کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ ماہ مبارک جب اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کس طرح ان عادتوں کو جو ہے آگے لے کے چلنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں اس پروگرام میں، سلام عرض کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، ماہ رمضان مبارک کے آخری ایام ہیں، ان کی اہمیت بہرحال کچھ جداگانہ حیثیت بھی رکھتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس عشرے کی اہمیت کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی اسی آیت سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر اس نے انسانوں کو جس منزل تک پہنچنا ہے ان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور ان کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست فرمایا۔ یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کی، ہماری منزل جو ہے
انسان کی منزل جو ہے، تمام انسانوں کی منزل جو ہے وہ مومن اور متقی بننا ہے۔ اس کے لیے رب العالمین نے ایجوکیشنل پروگرام، تربیتی پروگرام رکھا، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ متقی اگر ہم اس کا سمری اور خلاصہ نکالیں، ساری ٹریننگ سے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ رب سے بہت زیادہ اس کی محبت، اس کا دل و دماغ معلق ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مجید نے اس کا نتیجہ بتایا۔ وہ جو مومن ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت جس ذات سے ہوتی ہے اس کا نام اللہ ہے، اس لیے کہ وہی کارساز ہے، وہی دینے والا ہے، وہی خلق کرنے والا ہے، پھر اسی کے پاس جانا ہے جس کو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے بنایا اور پھر مجھے اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سوچ اس کے دل و دماغ میں پختہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی، صرف ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک نہیں، ساری زندگی وہ ہمیشہ خوشنودی خدا کا خیال رکھتا ہے، بے شک محبت خدا میں اس کو اسٹرگل کرتا ہے، اور ساری زندگی وہ الہی مرضی جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ کس بات پہ راضی ہے اور اللہ کس بات پہ ناراض ہے۔ یہ ہے وہ نتیجہ ہماری ساری تربیت و ٹریننگ کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک، اس کے ویسے جو 3 حصے کیے گئے ہیں، پہلے ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جی جی ظاہر ہے کہ انسان کوئی بھی ٹریننگ لے، ٹائپنگ کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے، بالکل یا کسی قسم کی ٹریننگ جو ہوتی ہے تو ابتداءً ذرا وہ ایسا چلتا ہے، جی پھر وہ ذرا مضبوط ہوتا ہے، پھر بہت مضبوط جاتا ہے۔ جی جب یہ روحانیت کی ٹریننگ ہے تو ابتداءً ذرا وہ اتنی اہمیت نہیں پہلے ہفتے کی، صحیح، پھر جو روحانیت جو ہے انسان کی بڑھتی گئی، محبت کی طرف اس کا قدم بڑھتا گیا، ظاہر ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی اہمیت بڑھتی گئی۔ بالکل دوسرا حصہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن تیسرے حصے کے بارے میں ہے کہ وہ بہت اہم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ذرا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ جو 3rd پارٹ ہے ماہ رمضان کا، یعنی آخری جو طاق راتیں ہیں اس میں پوشیدہ کر دی گئی، سبحان اللہ، یعنی وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 80 برس سے بہتر ہے، یعنی 80 ایئر سے بہتر ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر قدر کی رات مل جائے اسے اور ایک عمل اس نے کیا، تھوڑا سا ہی عمل کیا، یوں سمجھے کہ اس نے 80 سال تک وہ کرتا رہا، یعنی ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح صلوات کی جب پڑھی، یا 2 رکعت نمازیں پڑھ لی، وہ more than 80 ایئر کیا بات ہے، اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ کیا بات ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے کے لیے محنت بھی دیکھیں بات بہت سمپل ہے محترم سامعین، کہ یقیناً اللہ کو تو پتہ تھا کہ قدر کی رات کون سی ہے، جو کہ اس نے قرآن نازل فرمایا۔ بالکل جس آپ نے پیغمبر پر نازل فرمایا اس کو بھی پتہ ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے۔ صحیح، پھر جس قدر کی رات کو ہر سال فرشتے نازل ہوتے ہیں، جی تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ فقط نازل ہوئے، جی نازل ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہوتے ہیں، بہرحال لوگوں کو سمجھ آ جانا ہے تو وہ امام وقت کی خدمت میں آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں، یعنی یہ نہیں کہ پیغمبر سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ پیغمبر اکرم ہمارے 12 ائموں کو سید و سردار ہیں، امام کی خدمت میں بھی آتے ہیں اور پیغمبر کی خدمت میں بھی جاتے ہیں بالکل ملائکہ جو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب جب امام کی خدمت میں فرشتہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب امام کو بھی پتہ ہے، اللہ کو تو یقیناً پتہ ہے، پیغمبر اور امام کو بھی پتہ ہے، بالکل وہ بھی اس لیے کہ فرشتے نازل پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو ایک مہمان ہر سال آتا ہو صحیح، اور وہ پھر اسی تاریخ کو آ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے وہی مہمان ہے۔ بالکل بالکل اب یہ بتایا نہیں گیا، اسے انسان کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی محبت فرمائی، شفقت فرمائی؟ اگر ایک رات بتا دیتا لوگ جو ہے اعمال کر کے جو ہے بس خارج ہو جاتے۔ یہاں یہ ہے کہ اس ہر رات کو طاق رات کو، مثلا آپ لوگوں نے 21 کو اعمال کیے، 23 کو کیے، اب شیعہ حضرات یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اہل سنت حضرات جو ہیں وہ 27 تک بس انتظار کرتے ہیں، وہی قدر کی رات ہے، جی لیکن اہل تشیع کے یہاں جو ہیں 23 جو ہیں وہ ریکمینڈڈ رات ہے۔ ریکمینڈڈ ہے، جی لیکن
یعنی سب کی خدمت و التماس ہے، وہ سب اس پہ اتفاق ہے اہل سنت والتشیع تشیع کہ آخری طاق راتوں میں ایک رات ہے، تو ہر رات کو کچھ نہ کچھ ایسی ایکسٹرا عمل ہونا چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، دوسری راتوں سے مختلف عمل ہونا چاہیے، تاکہ ہم تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر 21 کی نہیں تو 23 صحیح، 23 کی نہیں تو 25 صحیح، 25 کی نہیں تو 27 کو صحیح، 27 کو نہیں تو 29 کو صحیح، اگر 29 مل جائے تو وہ راتیں ساری راتوں میں کچھ نہ کچھ ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ دعا ہے، استغفار ہے رب العالمین سے، اس زندگی کے لیے بھی نجات اور کامیابیاں مانگنا ہے، مرنے کے بعد جو دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کے لیے بھی کامیابیاں مانگنا ہے۔ تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے بہت اہم ہے، اس میں ایک تو قدر کی رات پوشیدہ کر دی گئی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان آخری 10 راتوں میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھیں بہت سمپل ہے، جب آپ نے اللہ کی ہم نے محبت میں روزے شروع کیے اور ہم نے چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا دن کو، یعنی تقریباً ہر لحاظ سے مثلا یہاں جو ہے 19 آورز کا روزہ ہے، بہت گرم دنوں میں وہاں بھی 16-17 آورز کا روزہ ہے، عرب کنٹریز میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں بہت مطلب ہارڈ ویدر ہے، اس میں روزے رکھے جا رہے ہیں، یا سردی ہو تو بھی مشکل بنتی ہے، تو آدمی جو ہے وہ کھانا پینا کچھ ضروری جو واجبات جو دنیا میں دوسرے وقتوں میں اس کے لیے آزاد تھے وہ چھوڑ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اعتکاف میں وہ یوں کرتا ہے کہ باقی تعلق بھی دنیا سے توڑ لیتا ہے، دنیا سے توڑ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ایک اور یہ محبت میں بہت بڑا قدم ہے، ایک اور منزل آگے بڑھ جاتا ہے، بہت بڑا قدم ہے کہ وہ آخری عشرے میں منیمم 3 دن ہوتے ہیں، میکسیمم آپ جتنے بھی چاہیں پورا مہینہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 10 دن جو ہے وہ بہرحال۔ تو یہ وہ قدم ہے اعتکاف جو ہے جس میں انسان صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا بلکہ ساری دنیا سے تعلق چھوڑ دیتا ہے خدا کی طرح، خدا متعال کے لیے، کیا بات، بر یا تو ہے یا میں، اور وہ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے، محبوس کر دیتا ہے، نہ زیادہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے سوائے ضرورت کے، صرف وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، استغفار کر رہا ہوتا ہے، درود پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے خداوند متعال سے، اور واجبی سے سوتا بھی ہے، اور بہرحال وہ سوتا بھی خدا کے گھر میں، یعنی خدا کا مہمان ہے تو خدا کے گھر میں سونا ہے، کیا بات، سارے کنسیپٹ اس میں آ رہے ہیں جی، اور خدا کے مہمان ہے تو خدا کے گھر میں سونا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ، لیکن اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، خواتین گھر میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اور وہ 3 دن کم از کم منیمم 3 دن ہوتے ہیں، درمیان میں 2 راتیں آتی ہیں، پہلی رات کے حصے میں بیٹھے تو دن جب شروع ہو صبح صادق کے بعد پہلا دن ہوگا، پھر اس کے بعد اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج مثلا یہ تربیتی مراحل ہے کہ اگر کوئی اسلامک گورنمنٹ قائم ہو جائے تو وہ اعتکاف کو بڑا اہمیت دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلامک ریپبلک ایران میں رجب میں بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، اور نوجوانوں سے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نوجوان لڑکیاں ان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، لڑکوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں رب العالمین کی محبت میں، اور یہ رونا محبت کا ہوتا ہے، محبت کا رونا ہے۔ حضرت شعیب کے بارے میں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میں نے پڑھا کہ ایک اتنا روئے کہ نظر چلی گئی، پھر اللہ نے نظر دے دی، حدیث میں پڑھا ہے، یہ مطلب تفسیر میں پڑھا ہے، یقیناً درست ہوگا جی، اور دوسری مرتبہ پھر روتے روتے نظر چلی گئی، پھر نظر درست کر دی اللہ نے، تیسری مرتبہ پھر چلی گئی روتے روتے، کہا شعیب رونا کس کا ہے؟ یہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، جنت تمہارے لیے ہے، صحیح، میرے صالحین بندوں کے لیے ہے، بالکل، اور جہنم سے میں گارنٹی دیتا ہوں، تو کہا کہ تیری محبت رلاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پہ نہیں، جو آگے ہوتے ہیں نا پہنچے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اتنی زحمت کیوں لیتے ہیں؟ اتنی تکلیف، پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے جو ہے میرے گناہ معاف کر دیے اگلے پچھلے، یعنی عصمت کی دلیل ہے، گناہ تو ہوتے نہیں پیغمبر کے ذمہ، لیکن بات کرنے کا طریقہ ہے کہ گناہ معاف کر دیے، یہ اگلے تو ہو گئے، پچھلے اگر گناہ کی بات کریں تو آنے والے گناہوں کی کیا بات ہوگی، لیکن یہ عصمت کی بات ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے،
تو آپ یہ اتنی زحمت کیوں لیتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر وہ اتنا مہربان ہے تو کیا میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ کیا خوبصورت الفاظ ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور ماہ رمضان میں حاصل ہو گئی تو الحمدللہ ساری زندگی اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. وہ ہے رب العالمین کی محبت. اس محبت میں انسان پھر سوچتا ہے کہ رب کیسے راضی، کہاں راضی ہوتا ہے، کہاں ناراض، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہی مطلب ہے انسان کو یہاں تک لے آنا مقصود ہوتا ہے. اسی کو تقویٰ کہیں، اسی کو ایمان کہیں. تو ماہ رمضان کا آخری عشر بڑا اہم ہے. پھر اس کے بعد میرے خیال میں آپ نے عید کے بھی تذکرہ فرمایا. اور اس میں عید سے پہلے قبلہ اگر اچھا یہ کچھ شب عید کے بھی کچھ ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ہاں مثلا مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ معصومین کے ہاں سے روایات ہیں، خاص روایات تو نہیں لکھی انہوں نے، کہا لکھا کہ شب عید بھی قدر کی رات سے کم نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ بھی موقع ہے اگر قدر کی رات مس کر دی. دیکھیے اگر 29 ہو گئی تو وہ شب قدر ہے، شب قدر ہے، عید کی بھی رات ہے. اگر وہ روزے 29 ہو گئے، 29 ہو گئے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. شب قدر بھی ہے اور جناب شب عید بھی ہے، تو شب عید بھی ہے. تو اس میں بہت زیادہ دعا استغفار لوگ لگ جاتے ہیں. یہ کپڑے ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے. کھانے پکانے میں لگ جاتے ہیں اور بہت لغویات جو ہیں وہ اتنا فضول خرچی ہوتی ہے. وہ عید کی تیاری کا مطلب، بلکہ عید کی رات تو یہاں ہمارے برمنگھم میں تو روڈ بلاک ہو جاتی ہے. روڈ میوزک اتنا لگا ہوتا ہے کہ زمین ہل رہی ہوتی ہے. لگتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جن بوتل سے باہر آ گیا. یہ جس کو کہتے ہیں واقعی شیطان کو ابھی رخصت مل گئی ہے. عجیب بات ہے بھئی. وہ پھر مسجدوں میں جانے کی رات ہے. اگر وہ کہیں قدر کی رات مس ہو گئی یا نہیں پا سکے ہم، یا صحیح انداز سے استغفار، آج مزید موقع موجود ہے. دعا کریں، استغفار کریں اپنے لیے، والدین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تاکہ اللہ ان کی تکلیفیں دور کرے. اور یہ بہترین موقع ہے. اسی طرح عید کا جو ہے دیکھیں، عید کے روز جو خطبہ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں 2 رکعت ہوتی ہے قربت اللہ کے حساب سے، اور اس میں رکوع ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا اس میں دعائے قنوت ہوتے ہیں، رکوع نہیں ہوتے، دعائے قنوت ہوتے ہیں. 9 دعائے قنوت ہوتے ہیں تو دونوں رکعتوں میں. اب اس میں گھر میں خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں، مرد جو ہیں وہ مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن اگر جگہ ہو تو گھر میں پڑھ سکتی ہیں. مرد جو ہیں وہ تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت سے ذرا کیا ہوتا ہے کہ افضل ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ملانا، عید مبارک کہنا جو ہے ہوتا ہے. اب یہ جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ دعا استغفار، اس میں کہا جاتا ہے کہ یا السلام علیک یا عید اولیاء اللہ الاعظم. ماہ رمضان کو خطاب کیا جاتا ہے. یہ ماہ رمضان کی اے اولیاء اللہ کی عید تھی تم ہم سے چھوٹ گئی. یعنی ایک استغفار کا. لیکن 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ یہ آتی ہے جان چھوٹی، وہ جو باہر میوزک پہ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں اور زمین ہل رہی ہوتی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی رکاوٹ تو نہیں تھی، کم از کم انگلینڈ میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو گناہ کر رہے ہیں تو کر لگ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے شرم، ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، چلو وہ بھی اچھی بات ہے، شرم کیا انہوں نے. اب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لگے ہیں وہ. حالانکہ ماہ رمضان کے چلے جانے سے ایک خوشی ہونی چاہیے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ڈیوٹی ادا کر دی. شکر ہے میں نے ڈیوٹی ادا کر دی. اور یہ جو پازیٹیو پہلو میں آتا ہے. جی ہاں. اور ایک ہے جو آپ اس کو کہیں کہ جان چھوٹی، اب ڈھکن اترا، اب ہم کھل کے کھیلیں گے، کھل کے کھائیں گے، پئیں گے. اس کا دوسرا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ غمگین ہونا. ٹھیک. عید کی شب یا عید کے دن انسان تھوڑا سا پریشان ہو کہ بہت بڑا وسیلہ استغفار، وسیلہ رحمت ہاتھوں سے چلا گیا، اگلے سال تک ملے گا یا نہیں ملے گا. بالکل. ٹھیک ہے نا. جس کو اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت ہے، تو پریشان ہوگا. جی بالکل. کہ پتہ نہیں کیسا ملے گا یا نہیں ملے گا. اس طرح عید الفطر جو ہے اس میں اللہ نے تمہیں عید کے روز عطا، عید کا مطلب مڑ مڑ کر آنا نا. اللہ نے تمہیں دوبارہ یہ عید عطا فرمائی ہے. فذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ یاد کرو. فسبحوہ ہو، وکبروہ ہو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اس سے دعائیں مانگو. آج دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. کیا ملک سے ایک کال شامل کر لیتے ہیں؟ جی. ہیلو، السلام علیکم. چلو کال ڈراپ ہو گئی ہے ہماری.
آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں, ہم آپ کی کال لیں گے, ابھی تو وقت ہے کال لینے کا. جی تو اس سے جو ہے نا عید کا دن ایک جی اور چانس ہے ماہ رمضان کے بعد کہ انسان دعا استغفار کر سکے, نہ کہ گلچھرے اڑائے اور جناب مناسب کپڑے پہنے, دھلے کپڑے پہنے, اجلے کپڑے پہنے, غسل کرے, سنت ہے, خوشبو لگائے, سنت ہے. دیکھیں دوبارہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ تعلیم آپ سلام کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کہاں سے آپ فون کر رہے ہیں؟ میں ہاشم مرزا بات کر رہا ہوں, میسور انڈیا سے. جی جی انڈیا سے, ماشاء اللہ. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو آخری رات کی جو تعقیبات کی جو نمازیں ہیں شب عید یا اس سے ایک دن اول کی, اس میں کوئی مخصوص کوئی عمل ہے تو تھوڑا بیان کر دو, بہت اچھا. جی بہت شکریہ جناب, آپ کا فون کرنے کا بہت شکریہ. جی میرے خیال میں ان کا جواب آپ کر دے دیں. مخصوص کوئی عمل آپ نے تو بتا دیا تفصیل کے ساتھ. ویسے ہر عمل جو ہے نا, مثلا کچھ رکعتیں ہیں وہاں رات کو پڑھنی چاہیے, میں خیال 4 ہیں یا مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اور نماز آپ پڑھیں, دعا استغفار کریں, حمزہ دعا کمیل پڑھیں, دعا بھی موجود ہے کتابوں میں, عید کی دعا کی وہ بھی ہیں, تو دعا ابو حمزہ سمالی ہیں وہ پڑھیں. جو آپ سے آپ کی حیثیت کے مطابق, آپ کی صحت کے مطابق پڑھا جا سکے پڑھیں. دعا استغفار ہے, اور رب العالمین سے اگر راضی ہو جائے تو ساری دعائیں قبول ہیں. جی ایک اور کالر قبلہ آپ کی اجازت سے مجھے بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. کال یا تو ان کی ڈراپ ہو گئی ہے یا ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے نا. اچھا تو قبلہ ویسے عید والے دن ایک ویسے اچھا موقع بھی ہے اگر دیکھا جائے, کہ جہاں سال بھر میں لوگوں کو اتنا موقع نہیں ملتا ایک دوسرے سے ملنے کا, اس میں رشتہ دار عزیز و اقارب بھی ہیں, اس میں سوسائٹی کے لوگ ہیں جانے پہچانے والے, تو سال بھر ان کو موقع نہیں ملتا. ایک اچھا موقع ہے جہاں گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, ملنا بھی چاہیے. اور معاشرتی اعتبار سے اس کی بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا طریقہ ملتے ہیں, یہ بھی عید کے روز جی, تو بڑوں کو کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں, اگر کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دینا. ایک دوسرے کو ملتے ہیں محبت سے, تاکہ آج خوشی کا دن ہے تو چلو یہ خوشی بھی. اور اسی طرح اپنی جنگ ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بھی, اگر آپ کے جو ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنے سے بڑے کا اس لیے احترام کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. اس سوچ, پازیٹیو سوچ کے ساتھ, نہ کہ گناہ زیادہ ہے. اپنے ہم عمر کے اس لیے احترام کرو کہ آپ کو اپنے گناہوں کا تو پتہ ہے, اس کے گناہوں کو پتہ نہیں, ممکن زیادہ اور نیکیوں اس کی. جی اپنے سے چھوٹے کا اس لیے احترام کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں, یعنی وہاں چھوٹے کا اس عنوان سے کہ اس کے گناہ کم ہیں. جی 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 بڑے کے اس لیے کہ اس کی نیکیت دونوں پازیٹیو سوچ ہے. عید کے روز جو ہے ملنا ملانا بہرحال بہت اچھا ہے اور ملنا چاہیے. ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ تیری دعائیں قبول کرے, وہ کہ تیری دعائیں قبول کرے, اللہ تجھے مغفرت فرمائے, تیرے اوپر کرم فرمائے, تیرے اوپر فضل فرمائے. ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے. اور ہے اس میں سارا جو مطلب ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک بات شاید مس نہ ہو جائے کہیں ہمارے گفتگو میں, کہ عید سے پہلے چاند رات جب چاند کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ چاند ہو گیا تو فطرہ واجب ہو جاتا ہے. جی 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 3 کلو کے قریب جو ہیں وہ فطرہ ہے یا اس کی قیمت ہے, جو عموماً ہماری غذاؤں میں شامل ہے. تو وہ کسی غریب کو دینا ہوتا ہے. اگر وہ فوراً نہ پہنچا سکے اس کو الگ کر کے رکھتے ہیں, پھر پہنچانے کی کوشش کریں غریب تک جو ہے نا. 3 کلو ہر بندے کی طرف سے, یعنی ایون رات کو کوئی مہمان آپ کے ہاں ٹھہرا ہے اس کا بھی واجب. ہاں, مہمان کی اپنی ٹرم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو مسجد میں افطاری کر, بعض لوگ ڈر سے مسجد افطاری بھی نہیں کراتے. تو وہ یعنی مہمان کی اپنی ٹرم ہے کہ مہمان اگر ہوتا ہے تو مہمان کا فطرہ بھی واجب ہے. لیکن وہ مہمان گھر آئے تو, ہاں گھر آئے تو, اور تقریباً انوائٹڈ ہو, وہ بھی نہ ہو کہ سڈنلی آ دھمکے. اچھا, اور غروب کے وقت وہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بچہ پیدا ہو رات کو اس کا فطرہ بھی دینا واجب ہے ان کے ولی پر. تو فطرہ جو ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 3 کلو کے برابر, 3 کلو
اناج میں سے جس میں گندم ہے، چاول ہے، 3 کلو کی قیمت جو ہے وہ عید سے پہلے تک اس کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، نکال کر الگ کرنا ہے اور واجب قربت اللہ کی نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پہنچانا ہے مستحقین تک جو ہے پہنچانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کرنا ہے. ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی بندہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ اس کو پاکستان میں جو کہ زیادہ مستحقین پاکستان انڈیا میں پائی جاتے ہیں تو وہاں اگر پہنچانا ہے تو پھر کیسے کریں تاکہ عید تک ان تک پہنچے؟ وہ بھی آسان ہے. یہ ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے، اس میں سب راضی مطلب ہیں کہ جس کو دینا ہے پہلے قرض کے عنوان سے دے دے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو. ٹھیک ہے، کسی مستحق کو دینا ہے قرض کی نیت سے دے دے، چونکہ چاند رات سے واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے وجوب کا ٹائم چاند رات سے شروع ہوتا ہے. مطلب کچھ علماء اجازت دیتے ہیں کہ فطر کے عنوان سے بھی دے سکتے ہو، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ سب راضی ہیں اس پر، تاکہ وہ ہر سے پوچھنا بھی نہیں پڑا گیا کہ قرض کی نیت سے دے دے. ٹھیک ہے، کسی مستحق کو دینا ہے، ماہ رمضان میں دے دے، کسی وقت بھی دے دے، ماہ رمضان میں دے. عید کی رات کو نیت کر لے کہ وہ جو میں نے قرض کے طور پہ پیسے دیے تھے وہ میں نے اپنے اس قرض میں فطرہ اس کو ادا کر دیا، فطرے کو دے دیا، اس کو کر دیا، تاکہ اس کا قرض ادا ہو گیا. بالکل اس انداز سے بیسٹ طریقہ ہے اور ماہ رمضان میں دی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو عید کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ کیسے منانی چاہیے. اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل بھول جاتے ہیں، کھانے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، پھر باہر جو ہے وہ ہیلتھ وائز آپ ایک تو ہے کہ احکام وائز دونوں طرف بتا دیں تو ذرا دونوں بتا دیں، اور ایک ہیلتھ وائز ہے. ہیلتھ وائز بہت سیدھی بات ہے کہ سارا مہینہ تقریباً جو روزے رکھتے رہے لوگ وہ نہیں کھاتے رہے، نہیں پیتے رہے، تو انسان کی بالکل لاجک کی بات ہے، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہے رہنمائی ہے کہ تھوڑا سا کھایا جائے، ٹھیک ہے، زیادہ پیٹ بھر کر ویسے بھی بنائے نہ کھایا جائے. جی. اور اس سے صبح جانے سے پہلے کھجور وجور کھا لی جائے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھایا جائے. اور نیچرلی آپ اگر بہت زیادہ اس کو بھریں گے پیٹ کو تو ظاہر ہے کہ پیٹ ابھی عادی نہیں ہے. انسان جو ہے وہ گریجولی آگے بڑھتا ہے، سلولی بڑھتا ہے. تو اس سے بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ عید کے بعد 2-3 روزے رکھے جائیں. اچھا، 3 روزے جی، تاکہ کیا کہ دوبارہ ایک بار تو بحال ہونے میں جو ہے وہ جو یک لخت بوجھ نہ پڑے بیدے پر، چونکہ صحت کے لیے ہے نا، مقصد صحت کے لیے ہے، مقصد بیمار کرنا تو نہیں ہے. صحیح. لیکن ہمارے ہاں ہر جگہ جو ہے نا ایگزیجریشن اور اس کو کہتے ہیں کہ افراط و تفریط ہے، جی جی، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، کپڑوں کے معاملے میں بھی. یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ اصل مقصد سے کبھی کبھی توجہ اٹھا دیتا ہے. یعنی دشمن خدا جو ہے، اور ہمارا تو بڑا دشمن ہے لیکن اصل تو اس نے پہلے دشمنی خدا سے رکھی ہے، تو وہ اصل جو ہے نا اس سے ہٹا دیتا ہے کہ اس کو ان کو جو ہے وہ کبھی ایک منزل کی طرف پہنچنا ہے ان کو وہاں نہ پہنچنا. ایک حکیم آیا میرے خیال میں اس ہارون رشید کے زمانے میں آیا. ٹھیک. وہ پوچھنے کا قرآن میں کوئی طب ہے، میڈیسن کا کوئی تذکرہ ہے جس میں صحت کا تذکرہ ہو، یہ وہ سارا. اب مولویوں کو، عام مولویوں کو تو پتہ نہیں تھا، بڑے بڑے مفتیوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بتائیں. یہ مسئلہ امام کے سامنے، میرا خیال ہے میں غلط نہ کہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ امام کی طرف یہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے شاید. بھائی یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس نے بڑی بات کر کے اب قرآن مجید ہر چیز ہے تو طب ہونی چاہیے، انسانی صحت کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. تو جب امام سے پوچھے گا تو فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. یعنی کھانے پینے میں اسراف نہ کرو. نہیں ہے کہ پلیٹ پڑی ہوتی ہے اوہو یہ تو پھینکنا پڑے گا، اسراف ہو جائے گا. بھائی وہ اسراف نہیں، یہ اسراف ہے کہ کھانے میں اسراف نہ کرو. اگر ماڈریٹ کھاؤ اور مناسب انداز سے کھاؤ. ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم فطرانہ کیا ہدایت ٹی وی کو بھیج سکتے ہیں؟ فطرانہ ہدایت ٹی وی کو بھیج سکتے ہیں. ہدایت ٹی وی والے اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، آپ ان کو بتانا کہ یہ فطرانہ ہے، یہ کسی مستحق تک پہنچائیں گے. اچھا. اگر آپ کے اپنے ارد گرد کوئی غریب مسکین ہے تو اس کو دے دیں، دینا ضروری نہیں ہے، یعنی کہیں پاکستان میں یا انڈیا میں. لیکن اگر ہدایت ٹی وی والے جو ہیں ان کو دیں گے تو ان کو بتانا یہ فطرانہ ہے، تاکہ وہ ٹی وی کے اخراجات پہ نہیں لگائیں گے بلکہ وہ غریبوں تک پہنچائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو مولانا. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. جی
جی قبلہ، تو بات ہو رہی تھی کہ وہی کہ کھانے پینے کی، کھانے پینے کی. ہاں جی تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم بھی سنتے ہیں کہ جی دیکھو جی پلیٹ میں بچ کے آئے تو اسراف ہو جائے گا فلاں. بھائی وہ اسراف نہیں ہے یہ کھانے میں. تو حکیم نے جب یہ بات جو اس بندے نے جب بات سنی جو سوال کر رہا تھا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی میڈیسن کا تذکرہ ہے، اس صحت کے حوالے سے کوئی بات ہے، تو جب اس کو بتایا گیا کہ لا تسرفوا کا مطلب کھاؤ پیو مگر زیادہ نہ کھاؤ، اسراف نہ کرو، کہنے لگا بس سارا جواب مل گیا. معدہ جو ہوتا ہے عمر و مراد ہوتا ہے، اگر اس کو اس انداز سے اگر انسان اصلاح کے ساتھ گزارے تو واقعی بیماریاں کم ہوتی ہیں. ایک جگہ نہج البلاغہ میں امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا جب بھوک لگے تب کھاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب بھوک لگے تب کھاؤ، تب کھاؤ، جب بھوک کچھ رہتی ہو کھانا چھوڑ دو. زبردست. اور رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو حاجت کے لیے پیش کرو، یعنی کم از کم ٹوائلٹ وغیرہ سے ہو کر آؤ، رفع حاجت. جی تو آپ کو حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی یعنی تین باتیں بہت اہم ہیں، آپ کو حکیم کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مطلب اسی طرح ہے کہ یہ الحمدللہ اسلام میں خالی ہماری جو روحانی صحت کا خیال نہیں رکھتا اسلام، بلکہ ہماری جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. اور اگر ہمیں معلومات ہوں تو، معلومات نہ ہوں تو خیر پھر کیا ہو سکتا ہے. اور معلومات ہونے کے بعد عمل بھی کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحبان جو ہیں میرے جیسے گناہ گار تو ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن عمل ہوں تو الحمدللہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے انسان صحت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ عید کے روز جو ہے وہ بات ہو رہی تھی عید کی کہ ذرا مناسب رکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن تیسرے دن پھر ایسے ایسے آگے بڑھا جائے. اگر چلو روزے بھی نہیں رکھنے ہیں تو ایسا ایسا آگے بڑھا جائے تاکہ صحت جو ہے برقرار رہے، معدے کو دن کو کھانے کی تیاری کا موقع مل جائے. تو ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم سردی کی طرف بڑھتے ہیں تو گریجولی بڑھتے ہیں، گرمی کی طرف بڑھتے ہیں تو آرام آرام سے بڑھتے ہیں. اگر یک لخت گرمی آ جائے تو ہمارا تو جیسے ہیڈ گاس سے گاڑیوں کو پھٹ جاتا ہے، گرم سرد ہو جائے، ہماری بھی حالت یہ ہو جائے کہ فٹافٹ. یعنی رب العالمین نے ہمارا نظام ایسے بنایا ہے. تو پورا مہینہ اسی طرح روزہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ریکمینڈڈ ہے کہ شعبان کے روزے رکھے جائیں تاکہ روزے یکلخت رکھنے ہیں، فوراً رکھنے ہیں، کوئی غائب نہیں ہونا ہے. تو اس لیے روزوں کے لیے تیاری ہو جائے. جب روزے چلے جائیں تو پھر اسی طرح تھوڑا سا گیپ تھوڑا سا کیا جائے تاکہ جو ہے وہ رمضان کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے نقصان نہ ہو جائے. بہت اچھا، بہت اچھا. اچھا قبلہ ایک اور بھی ضروری بات جو ناظرین کو بتانی ہے وہ یہ کہ بہت اچھا ہے کہ اس مہینے میں ایک عادت بن جاتی ہے پورا مہینہ اس میں نمازیں پڑھنا، واجبات بھی اور نوافل قرآن کی تلاوت کرنا، پھر بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنا. جیسے کہ ایک عادت ہوتی ہے کہ جی بندہ ایک دوسرے کی باتیں کرتا ہے، اس سے بھی جھوٹ بولنے کی عادت سے بھی بندہ بچ جاتا ہے. تو کافی اچھی عادتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن جو ہی یہ مہینہ چھوڑ سکتا ہے آدمی، اگر کوئی اور نشہ لیتا ہے چھوڑ سکتا ہے آدمی، بہت بڑی تربیت ہے، چھوڑ سکتا ہے، بہت بڑی اچھی تربیت. کہتے ہیں کہ بہترین موقع ہے سگریٹ چھوڑنے کا اور دوسری غلط باتیں یا غلط عادتیں چھوڑنے کا. جی جی، کیونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ ویسے کہتے ہیں 3 چیزوں میں بیماریاں ہیں، 3 چیزوں میں، ایک زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ ہنسنا. تو انسان زیادہ ہے کہ اس میں بھی کچھ پرہیز کرتا ہے اس مہینے بھی، کہ احتیاط کرتا ہے کھانے پینے کی چیز سے، اور بہت سی اچھی جو ہیں وہ عادتیں شامل ہو جاتی ہیں انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. یعنی رمضان کے فوائد کو گننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اتنے فوائد ہیں اس کے اور اتنے ہم نے استفادہ بھی کیا اس مہینے میں. لیکن جو یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس کے بعد چونکہ ایک روایتی انداز جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے اور فوراً اس کو بھول جانا، اس حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو نصیحت کریں گے؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ اس کی پتہ نہیں تھا نا. جب یہ ایک ہلہ گلہ میں روزہ ماہ رمضان آ گیا، چلو جی روزے رکھو جی، رکھنا شروع کر، یہ بھی غنیمت ہے. بعض لوگ نہیں رکھتے، تو جن رکھنے شروع کر دیا الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے. بعد میں بھی جو ہے وہ اس تربیت سے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ماہ رمضان سے ماہ رمضان تک نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے یہ تربیت بڑی اہم ہے. ٹھیک. تو ہر سال بھی الحمدللہ جب تک جیتا ہے آدمی روزے آتے ہیں، تو اس کو بھولنا، اس ٹریننگ کو، اگر یہ تو بالکل اسی طرح ہو جائے گا کہ ایک آدمی ڈرائیونگ سیکھ کر پاس کر کے اور پھر جناب کبھی ادھر چلائے کبھی ادھر چلائے، کبھی جناب فٹ پاتھ میں چلا دے، کبھی جناب ادھر چلا دے، کبھی دوسری لین میں چلا جائے، تو اس کا اشر کیا ہوگا؟ تو وہ بربادی ہے. ایکسیڈنٹ کر بیٹھے گا، اپنا بھی ستیہ ناش کرے گا، دوسروں کا بھی. اسی طرح جو ہے وہ اس تربیت چونکہ پوری نہیں ہوتی،
صحیح معنوں میں حاصل نہیں کرتے، ان کو پڑھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا یا سنتے نہیں، جیسے وہ نکمے شاگردوں کی طرح، تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ آخر جب پھر وہی غلطیاں شروع کر دیتے ہیں جو رمضان کے بعد. تو رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے، سارا جو ہے وہ صرف کھانا پینا ہی روکتے رہے جن میں تک رکھے. باقی انہوں نے رمضان سے جو صحیح معنوں میں جو روحانی فائدہ تھا، یہ تقوی کی طرف بڑھنا تھا، محبت خدا کی طرف بڑھنا تھا، فائدہ نہیں اٹھایا. ظاہر ہے کہ بیکار ہے. جیسے کوئی بھی آدمی ٹریننگ لے کر چھوڑ دے اور نہ کرے، کوئی بھی کسی قسم کی ٹریننگ ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اس کو اگر اپلائی نہیں کرے گا زندگی میں، تو ظاہر ہے کہ بیکار ہو جائے گی. تو روزوں کی تربیت ہو یا نماز کی ایجوکیشنل پروگرام میں تربیت بیکار ہو جائیں گے. جی بالکل، اس کا کوئی مطلب ہے خواہ زحمت اٹھائی ایک آدمی نے. جی ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو سال بھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے اپنے مصروفیت کی وجہ سے، یا چونکہ زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، تو کوشش یہی کرتے ہیں بس نماز جلدی جلدی پڑھ لی اور فارغ ہو گیا پورا مہینہ. لیکن اس مہینے میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا آپ تھوڑا سا ان کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے وہ کنٹینیو رکھیں؟ یہ بھی دیکھیں، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کر سکتے، غنیمت ہے، لوگ نماز بھی چھوڑ چکے ہیں. یہ بات بھی الحمدللہ جو پڑھتا ہے شکر ہے، لیکن قرآن مجید روز کی میڈیسن ہے. ٹھیک، ماہ رمضان میں انسان زیادہ پڑھتا ہے، مائنڈ بنتا ہے، وہ قرآن مجید مائنڈ بناتا ہے. جی جی، کیوں ہو، کس لیے آئے ہو، وہ جو محبت، وہ مرکز، اصل ڈائریکشن وہی ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ کہا گیا اقیم الصلاۃ علی ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمانے کے بعد برائی سے روکتی ہے نماز، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی آپ اس کو نماز کو اکبر کہیں یا اس ذکر سے آگے ہے. ذکر سے آگے ہے کہ انسان کا دل و دماغ، جس کو دوسری آیات میں فرمایا اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، پہلو بدلتے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ نظام جو ہے غلط فضول نہیں بنایا ہے. پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جسے جہنم میں داخل کر، مجھے جہنم سے بچا لینا. جہنم میں اگر کسی کو داخل کر دیا تو اس کو تیری ذات نے رسوا کر دیا. یعنی وہ لوگ وہ اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے ہوئے بھی ذکر اللہ کرتے ہیں. اصل یہ تربیتوں کا مسئلہ یہی ہے. نماز، روزہ، یہ سب تربیتی پروگرام ہے. حج، اس میں بہرحال فزیکل بھی تربیت موجود ہے، اسپریچول تو بہت زیادہ موجود ہے. تو جو انسان کو اصل انسان بنانا ہے وہ یہی مقصد ہوتا ہے، ان تربیتوں کا مقصد یہی ہے. تو ان سے فائدہ سال کے دوسرے حصے میں بھی ہونا چاہیے. میں ناچیز کہتا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دل رسٹی ہو جاتے ہیں. اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. کیا بات ہے. دیکھیں، ایک آدمی کپڑے پہنتا ہے، ایک ویک کپڑے پہنے یا 2 دن پہنے، دیکھا ہو دھوڑ دھپا لگا ہوا ہے، اتار کر پھینک دیے، دھونے کے لیے دے دیے. چلو 1 ہفتہ رکھے تو بھی دیتا ہے، دھونے کے لیے دے دیتا ہے. ضرورت ہوتی ہے نا اس بات کو. جی بالکل. ہمارے پھر میں تھوڑا سا اور آگے چلا جاتا ہوں. چونکہ ظاہری ڈسٹ تھی، ظاہری ڈسٹ، ظاہری جو نظر آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے. جی، لیکن وہ جو ڈسٹ، ایک زبردست بات ہے مولا کائنات امیر المومنین کی طرف سے کہ تم جو پانی پیتے ہو یا کھاتے ہو، جو ایک صرف منہ سے اندر جاتا ہے نا تاکہ تمہاری ہیلتھ، اس کو کئی مرتبہ دیکھتے ہو، مطلب میں اس کو مطلب باز کر رہا ہوں، بہت پوری کوشش کرتے ہو کہیں اس میں گڑبڑ نہ ہو. جی، لیکن جو تمہارے روح کے لیے ڈسٹ آتا ہے اور جراثیم اور جو بیکٹیریاز جاتے ہیں، وہ 5 سینسز کے ذریعے جاتے ہیں. ہاں سبحان اللہ، کیا بات. یعنی اس کا ڈور خالی ایک نہیں، منہ نہیں ہے، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے. 5 سینسز. اس کا ایک دروازہ ہے، اس کی تو آپ بڑا خیال رکھتے ہو، اور اس کے 5 دروازے اس کا خیال نہیں رکھتے. کانوں سے کیا جا رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، زبان کے ذریعے کیا جا رہا ہے، ناک کے ذریعے کیا جا رہا ہے، ہاتھوں کے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کو دھونے کا طریقہ جو ہے وہ
حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہے یعنی میل کچیل دور کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے. تو قرآن کی تلاوت جو ہے خالی ماہ رمضان میں نہیں ہونی چاہیے، ماہ رمضان میں عادت بننی چاہیے. جی جی پورا سال قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، جس کو میں کہتا ہوں کہ روزانہ کی میڈیسن ہے. دل کا مریض کھاتا ہے، جب ڈاکٹر کہتے ہیں تو کھاتا ہے. بالکل. شوگر کا مریض کھاتا ہے، روزانہ کھاتا ہے. بلڈ پریشر والا کھاتا ہے، یہ روزانہ گولیاں کھاتا ہے. تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت جو روزانہ کی گولیاں ہیں، بیانی ضروری نہیں ہے کہ آپ پارا پارا پڑھیں. 5 آیتیں 50 آیتیں وہ پڑھ کے اس پر توجہ کرو کہ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، اور قرآن مجید پھر آپ کا ذہن بنائے گا، وہی بات اسی کی طرف لے جائے گا جو اس طرف روزہ لے جاتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت خدا ڈال دے گا. جب دیکھیں نا قرآن اللہ آپ سے سورہ یاسین میں ہے دوسرے یہ سوالات کر کے وہ کئی جگہ سوال فرمایا، بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ سورہ واقعہ میں افرأیتم الماء الذی انتم تشربون، کہ جو پانی پیتے ہو تم دیکھتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی؟ سارے جواب دیں دیکھ کر پیتے ہیں. اب جب دیکھ کر پیتے ہو تو پھر انتم من المزن انزلتموه ام نحن المنزلون، کیا تم نے نازل کیا بات سے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ کیا بات ہے. اب یہاں آدمی بلکہ امیر المومن جب تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ اللہ تیری ذات نازل کیا ہے. یا سورہ رحمان میں تذکرہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب وہاں اس آیت کے بعد سوال ہوا، آیت میں رب العالمین نے سوال کیا ہے، تو ائمہ کی طرف سے بات ہے کہو لا بشیء من آلاء ربی اکذب، میں اللہ کے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا. کیا بات. تو یہ قرآن مجید کا اپنا انداز ہے. مثلا دیکھیے انسان جو ہے وہ اسی بات پہ سورہ یاسین کے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، کہ سورج چاند سے آگے نہیں بڑھتا، ٹکراتا نہیں. اس کو چھوٹا ہے چاند لیکن سورج کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا. زمین چھوٹی ہے سورج سے لیکن اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی. یہ گریویٹی کا سسٹم جو ہے اتنا بیلنس ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. اور سب کے سب جو ہے ہیوی ٹریفک کل فی فلک یسبحون، وہ فلک میں تیر رہے ہیں. کون ہاتھ ہے جس کو کون قدرت اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ بالکل اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ اللہ اللہ. یہ تو اس کے بعد کبھی کبھی سوال فرماتا ہے دیکھو تم جو صبح لے جاتے ہو اپنے ڈھور ڈنگر کو لے جاتے ہو، شام کو واپس آتے ہو، تمہارے لیے زینت ہے. ان میں سے کچھ کے دودھ پیتے ہو، کچھ کے گوشت کھاتے ہو، کچھ کے اون سے لباس بناتے ہو. منافع اور بھی منافع ہے. اور پھر کبھی فرماتا ہے کہ تمہارے یہ سامان اٹھا کر تم دور دور تک نہ لے جا سکتے، ان کے ذریعے تم ہیوی سامان لے جاتے ہو. اونٹ کی طرف دیکھو، ان کی طرف، یعنی ان سارے سوالات کو جب انسان توجہ سے غور کرتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا حمد ہے. اور پھر وہاں بھی سوال افلا یشکرون، کہ تم وہ شکریہ نہیں ادا کرتے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ اگر انسان شکریہ ادا کیے بغیر، ریئلائز کیے بغیر مر گیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو خدا سے ڈسکنیکٹ کر دیا. رب العالمین نے چونکہ بندے کو ایک فری ول پیدا کیا ہے تو لہذا پوری کوشش فرمائی، آپ نے حبیب کو زحمت دی، اپنے بندوں میں سے بہترین انسان کو زحمت دی کہ ان کو سمجھاؤ میری ناشکری تمہارے نقصان میں چلی جائے گی. کہ وقت اب چونکہ ختم ہو چکا ہے، اور آخری سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا یا مسافر ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا، تو بیمار کو بالخصوص چونکہ بعد میں قضا تو رکھنے ہیں لیکن جو فدیہ دینا ہے وہ مطلب اسی وقت دینا ہے شام کو یا بعد میں اکٹھے دے سکتا ہے پورے مہینے کے؟ دیکھیے دینا تو مستحق کو ہے نا، مستحق کو دینا ہے. مستحق کو دینا ہے. ہر روز اچھا ہے الگ کرتا رہے ہر روز. ٹھیک ہے. آج کل مثلاً ایک بندے کا کھانا جو ہے وہ 2 پاؤنڈ بھی ہے، 3 پاؤنڈ بھی، جو مناسب ہو. ہر آدمی اپنا فیصلہ کرے، ہماری باتوں پہ نہ کرے کہ ہم کہہ رہے ہیں 2 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ. جی چونکہ ایک بندے کا جس کو 1 کلو کی قیمت دینی ہے، 1 کلو کی قیمت جو ہے وہ پاؤنڈ سے بھی کم ہو سکتی ہے بس اوقات. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ 1 کلو کی قیمت دے، ٹھیک رکھتے آج 30 دنوں کے بعد کوئی مستحق ملے ان کو اکٹھا دے دے سکتا ہے. ایک تو یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ اور یہ اس کو ہے کہ جو بالکل نہیں رکھ سکتا، اور جو رکھ سکتا ہے بعد میں تو اس کو بعد میں قضا رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن فدیہ پھر بھی دینا ہے.
ہاں صرف میرے خیال میں فدیہ ہے اچھا دیا جائے جو بچوں حاملہ ہیں خواتین کمزور حاملہ خواتین ہیں کچھ کمزور لوگ ہیں جی ہاں لیکن جس آدمی کا مثلا قضا ہوا سفر کی وجہ سے اس کے فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے قضا تو وہ انہوں نے قضا رکھنی ہے بعد میں قضا ضرور رکھنی پڑے گی ان کو جب چاہیں اگلے ماہ رمضان تک رکھنی پڑے گی اگلے ماہ رمضان پہ نہیں کریں گے تو پھر شاید فدیہ بھی دینا پڑے اور قضا بھی رکھنی پڑے گی یہ الگ بات ہے ہمیشہ کے لیے کوئی بیماری لگ جائے تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے اس کا یعنی وہ فدیہ ہی ہے اور اس کی روزہ نہیں ہے اس پہ بندے پر جو ہے وہ تو بہرحال کیا کہتے ہیں اس کو ہاں اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے کفارہ ایک ہوتا ہے فدیہ فدیہ جو ہے وہ کئی روزوں کا ایک ہی بندے کو دیا جا سکتا ہے کفارہ جو ہوتا ہے نا جس کا آدمی مثلا جان بوجھ کر توڑ دے جی وہ 60 روزہ ہوتا ہے ون قضا ہوتی ہے اور 60 روزہ اگر اس کے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو 60 مسکینوں کو کھلائے ایک کے بدلے میں اچھا تو 60 مسکینوں کو کھلانے کے لیے اس کو 60 مسکین تلاش کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو دے دے سارے یہ ذرا مشکل کام ہے بہت مشکل اور 60 مستحقین تلاش کرے گا وہ تاکہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے لہٰذا وہ الگ الگ اس طرح نہیں کر سکتا کہ جیسے فدیے بھی سب ایک کو دیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ ہو سکتا ہے اس کا خیال رکھا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس میں کنفیوز نہ ہوں بہت شکریہ قبلہ بہت زبردست انداز میں آپ نے معلومات ہمیں ناظرین تک پہنچائی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور یقیناً آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا اس سے کچھ استفادہ بھی کیا ہوگا کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ماہ رمضان مبارک کی آخری عشرے کی اہمیت کے حوالے سے ہو رہی تھی اور مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک لحاظ سے یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی پوشیدہ ہے وہ بھی تلاش کرنی ہوتی ہیں اور پھر چونکہ یہ استغفار اور اللہ کی قربت کے قریب لے جانے والا جو ہے عشرہ ہے عید کے حوالے سے بھی گفتگو ہے اور عید کے بعد کی جو زندگی ہے اس حوالے سے بھی مولانا نے بتایا کہ ہمیں اپنی روایتی انداز کو فوراً نہیں اپنانا چاہیے بلکہ جو اچھی عادتیں ہم نے لے لی ہیں اس مہینے میں ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اسی میں ہماری فلاح ہے اسی میں ہماری بہتری ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ اگلے ہفتے چونکہ رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے اس میں نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ شامل ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ